بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 30. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ انٹیمیٹ ریلیشن شپس کے بارے میں بات کریں گے. انٹیمیسی کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے ہم لوگ ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کے بعد سیلف کنسیپٹس ہمارے کیسے بنتے ہیں, اٹیچمنٹس ہم لوگ کیوں بنا لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈیسائڈ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کر دیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. اچھا, اپلائیڈ سوشیولوجی سوشل سائیکالوجی لیب. اچھا, یہ پچھلا جو ہم لوگ نے لیکچر پڑھا تھا انٹرپرسنل انٹریکشن کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپرسنل انٹریکشن کے لیے ہمیں کچھ مخصوص قسم کے سوشل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرسنل اٹینشن کتنی دینی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ سوشل نارمس کے ساتھ کنفارم رہنے کی اور ان کو پہچاننے کی آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے, اور دوسرے کے موڈ کو ریگولیٹ کرنے یہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. مختلف قسم کی اگر ٹریننگ دے دی جائے, جیسے آبزرویشن وغیرہ, ماڈلنگ وغیرہ, رول پلے کروائے جائیں, یا اپنے انٹریکشن میں کو آبزرو کروایا جائے ویڈیو ٹیپ کے تھرو یا فون پہ بات کر کے, تو اس سے بھی اگلے بندے کے جو انٹرپرسنل انٹریکشن ہوتا ہے اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اب آگے جائیں ہم لوگ انٹیمیسی کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹیمیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹیمیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا ان موسٹ دوسرے کے ساتھ شیئر کر دینا. یوں سمجھ لیں کہ اپنی پرائیویٹ چیزیں, جو سب سے زیادہ پرائیویٹ چیزیں, وہ کسی کے ساتھ شیئر کر دینا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹیمیسی. اور اب یہ آپ لوگ تبھی کرتے ہیں جب آپ لوگ کسی دوسرے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ لیٹن ورڈ انٹیمس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انر یا ان موسٹ. انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں ہم لوگ سائیکولوجیکلی اپنا جو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. ولیم جیمز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا خود ہوتا ہے نا, جو سیلف ہے, یہ اٹینشن کا ایک مین مرکز ہوتا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے. اب لوگ جو ہے نا جو انٹیمیٹ ونز ہوتے ہیں, جو آپ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ سب کچھ کھول کھال کے بیان کر سکتے ہیں, ان بندوں کے بارے میں انسان ویسا ہی سوچتا ہے اور ویسے ہی رسپونڈ کرتا ہے جیسے وہ اپنے ساتھ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, یا وہ جیسے وہ خود کو رسپونڈ کر رہا ہے. یعنی کہ انٹیمیٹ کے ساتھ لوگ اتنے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. اس میں چاہے آپ لوگ اپنے بارے میں کوئی میموریز کو یاد کر رہے ہیں یا دوسرے کے بارے میں آپ لوگ جو ہے وہ میموریز کو یاد کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے انٹیمیٹ ہوتے ہیں نا, جو لوگ, اگر آپ لوگ اپنی میموریز کو اگر آپ لوگ یاد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی دونوں ہی لوگوں کی جو میموریز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. یعنی کہ آپ کے اپنے بارے میں اور آپ سے جو جڑا ہوا جو دوسرا انٹیمیٹ بندہ ہے اس کے بارے میں بھی میموریز خود بخود ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. اب یوں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ یوں سمجھ لے کہ آپ کی سوچ میں, آپ کے اندر وہ بالکل انکلوڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈگری آف انکلوژن ہوتی ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا انٹیمیسی ریلیشن شپ ہے کس قسم کا. اچھا, دوسرے اگر انکلوڈ ہو چکے ہیں, دوسروں کا جو انکلوژن ہے آپ کے اندر, یہ یہاں پہ ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں انکلوژن کے. اس میں جو انٹیمیسی ہوتی ہے اس کا آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے بندے کے ساتھ آپ لوگ انٹیمیٹ ہیں, یا وہ دوسرا بندہ اس حد تک آپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ یا کلوز ہو چکا ہے. اس میں آپ لوگ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. سیلف اسکیماز کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایٹریبیوشن پروسیس, ریسورس ایلوکیشن, کمیونل ورسز ایکسچینج ریلیشن شپس اور ٹرانزیکٹیو میموری. یہ 5 چیزیں ہیں جس کو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انٹیمیسی کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم لوگ سیلف اسکیماز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ آپ لوگ اچھے سے یاد کیا کریں. سیلف اسکیماز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹیمیسی جو بانڈ ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2 لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو جب 2 لوگوں کے درمیان انٹیمیسی بن جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے سیلف اسکیماز کے اندر جو دوسرے کے جو سیلف اسکیماز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو دوسرا کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, اس کی پسند ناپسند, ساری چیزیں وہ انسان اپنے سیلف کنسیپٹ کے اندر انکلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے بندہ انکلوڈ کر دیتا ہے تو پھر بندے کو جو وہ والی جو ڈسکرپٹیو ٹریٹس, وہ والی کریکٹرسٹکس جو وہ دوسرے اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو ریکگنائز کرنے میں بندے کو ٹائم کم لگتا ہے. اگر دونوں ہی پارٹنرز ہیں, ان کا سیلف کنسیپٹ ہے کہ وہ دونوں انڈسٹریز بھی ہیں اور ٹائڈی بھی ہیں, اب اس میں سے ایک ایتھلیٹک ہے دوسرا ہارڈ ورکنگ ہے, تو زیادہ ایزی ٹو ریمبر کون سا کنسیپٹ ٹریٹ لگے گا یاد رکھنا جو کہ دونوں میں کامن پایا جاتا ہے, انڈسٹریز اور ٹائڈینس. تو سیلف اسکیماز تو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. آپ کے اپنے سے ریلیٹڈ سیلف اسکیماز, جو دوسرے سے ریلیٹڈ جو سیلف اسکیماز ہوتے ہیں ان میں جو چیز کامن ہوتی ہے انسان اس چیز کو زیادہ جلدی سے یاد کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایٹریبیوشن پروسیس.
ایکٹر آبزرور افیکٹ آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا, یعنی کہ جب ہم لوگ خود ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم لوگ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جب ہم لوگ صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نیگیٹو چیزیں دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, پازیٹیو ہم لوگ اپنے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ایٹریبیوشن پروسیس اگر آپ لوگ انٹیمیسی کی بات کریں تو آپ جیسے اپنے ایکشنز کو ایویلویٹ کرتے ہیں ویسے ہی اپنے پیارے کے ایکشنز کو بھی سیم اسی طرح سے ہی آپ لوگ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے ریسورس ایلوکیشن. جو کلوز پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت ساری ریسورسز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہوں یا چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں. تیسری چیز ہے کمیونل ورسز ایکسچینج ریلیشن شپس. ہم لوگ پرنسپل آف ایکسچینج کے مطابق ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم لوگ کوئی ریلیشن شپ مینٹین ہمیں رکھنا پڑے یا نہ رکھنا پڑے. ٹھیک ہے, تو پرنسپل آف ایکسچینج ہمیشہ ہم لوگ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ایکسچینج وغیرہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں, یہ ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. کمیونل ریلیشن شپس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ پرنسپل کہ ہم لوگ دوسرے بندے کو وہ دیتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب جو ہمارے لیے بندہ پیارا ہو چکا ہوتا ہے, جو ہمارے لیے انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہمارا جن کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو کوئی چیز دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے یا ایکسچینج کرتے ہوئے ہم لوگ ریوارڈ اور کاسٹ کے بارے میں نہیں سوچتے. پانچویں چیز ہے ٹرانزیکٹیو میموری. جو لوگ انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں ان کا میموری سسٹم وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, انکوڈنگ کے لیے, اسٹورنگ کے لیے اور ریٹریونگ کے لیے. فار ایگزامپل اب کوئی شادی شدہ جوڑا ہے, اب ایک کو ڈاکومنٹس کی آرگنائزیشن اور اس کی جگہ کے بارے میں پتا ہے, دوسرے کو گروسری آئٹمس کی آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنی جو چیز ان کو یاد ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مطلب وہ اپنی ایک دوسرے کی میموری کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانزیکٹیو میموری وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ ایک اڈیپٹیو رسپانس ہوتا ہے. انسان کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں, خود انسان کی عادتیں اڈیپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اگلے بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اٹیچمنٹ تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی ریلیشن شپس بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں پہ بایولوجیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے انسان کا بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو کہ دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں, انفینٹس ہوتے ہیں. انفینٹ کے جو اٹیچمنٹ رسپانس ہے وہ منٹس میں ہی آپ لوگ آبزرو کر سکتے ہیں اس کی برتھ کے بعد. بچوں میں ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے, ایک روٹنگ انسٹنکٹ اور دوسرا ہوتا ہے مورو ریفلیکس. روٹنگ انسٹنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نا یہ ایک صلاحیت یوں سمجھیے کہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو ماں کے جو بریسٹ جو دودھ ہوتا ہے اس کو وہ سک کرنا آتا ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو مورو ریفلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ بھی ایبلٹی پائی جاتی ہے نا کہ وہ کسی چیز کو گریسپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہولڈ کرتے ہیں, یعنی کہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کے رکھتے ہیں زور سے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اٹیچمنٹس کی جتنی بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو اٹیچمنٹ انسان فیل کرتا ہے یا انسان اٹیچ ہو جاتا ہے, اس کی بنیاد بایولوجیکل ہوتی ہے. اور پھر کچھ دنوں میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو نیو بورنز ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کی اسمیل, اس کی آواز اور اس کے فیس کو ریکگنائز کرنا اور پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. مدرس کے اندر آکسیٹوسن ہارمون پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ان کے پیرنٹنگ بیہیویئر کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. لیبر کے دوران جب پیدائش ہو رہی تھی اس وقت اور پھر بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے آکسیٹوسن کا جو لیول ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر اس کا تعلق ہوتا ہے کہ ماں کے اندر خود بخود ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کمپینین شپ کی اور بچے کی اچھی سے کیئر کرنے کی جو ایک وشز ہوتی ہیں, جو ڈیزائر ہوتی ہیں وہ ماں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جوہن باولبائی نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی تھی. یہ پہلے سوشل سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سسٹمیٹیکلی اٹیچمنٹ پروسیس کو اسٹڈی کیا تھا. انہوں نے ہیومنس اور جو دوسرے اسپیشیز کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا, اور مین مقصد ان کا یہی تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو اٹیچمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کیوں کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ایک تو ہم لوگ امیچور کو پروٹیکٹ کر سکیں, یا جو بہت زیادہ کمزور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ پروٹیکٹ کر سکیں, اس وجہ سے ہم لوگ اٹیچمنٹس بلڈ کر لیتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری اسپیشیز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر 3 طرح کے رسپانسز پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروٹیسٹ, دوسرا ہوتا ہے ڈسپیئر اور تیسرا ہوتا ہے ڈیٹیچمنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن. پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو ماں باپ سے الگ کر دیا جائے تو بچہ چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے اٹینشن سیک کرنے کے لیے, تب اس کو پھر دودھ پلایا جاتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسپیئر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں یا اس کو ایکسیس کرنے میں, تو پھر وہ مایوسی میں ان کا جو ہے وہ رسپانس وہ بدل جاتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ
دوسرے لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنے کی جو ان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد فیکٹر آ جاتا ہے ڈیٹیچمنٹ کا، یعنی کہ لمبے پیریڈ تک اگر آپ بچوں کو توجہ وغیرہ نہیں دیتے تو وہ انڈیپینڈنٹلی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پیرنٹ چائلڈ اٹیچمنٹ کی. اسٹرانگ جو ایموشنل بانڈز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ان بچوں میں اور جو کیئر گیورز میں، وہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کو پازیٹیو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں جب ان کے کلوز ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کو ان کی نظریں تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اٹیچمنٹ. اب اٹیچمنٹ مختلف قسم کے اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں، اور اس کا اٹیچمنٹ سٹائل جو بچپن میں بچوں کو دیے جاتے ہیں ان کا اثر ان کی اگلی زندگی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. پرنسپل آف ری انفورسمنٹ تھیوری یہ کہتی ہے جو کیئر گیور کا جو رسپانس ہوتا ہے وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگلے بندے کے اندر کتنی خواہش ہوگی پروگزیمیٹی اسٹیبلش کرنے کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ کلوز ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے کی اور اسٹیبلش رکھنے کی اگلے بندے میں خواہش کتنی ہوگی اگلی لائف میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیئر گیورز کے رسپانس کے اوپر. اب دو طرح کے اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیکیور، دوسرا ہوتا ہے ان سیکیور. سب سے پہلے ہم لوگ سیکیور کی بات کرتے ہیں. جن لوگوں کے اس طرح کے اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے پیار اور محبت کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے ان سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لوگوں پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ان کو ٹرسٹ کرنا آتا ہوتا ہے. ایسے بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے پرورش کرنے والے ہوتے ہیں اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. لیکن جو انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی دوسرا پیار کا مستحق ہے، نہ ہی مجھے کسی کا پیار چاہیے، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی وہ ریلائی نہیں کرتے. ایسے بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان اٹینٹیو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لاپرواہ رہے ہوتے ہیں. جو انسیکیورلی اٹیچڈ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر سوشل کمپیٹنس بھی کم ہوتی ہے، یعنی کہ سماجی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، سیلف اسٹیم بھی ان کے اندر کم ہوتی ہے، اور سوشل کنسیپٹ کی جو کمپلیکسیبلٹی کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا تھا وہ کمپلیکسیبلٹی بھی ایسے بچوں کے اندر کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوشل ریجیکشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے بچے کی انسیکیورٹی مزید وقت کے ساتھ ساتھ کنفرم آنا شروع ہو جاتی ہے. اب جو بچوں کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے کیئر گیورز کے ساتھ، یہ ان کے ایک ورکنگ ماڈل کی طرح کام کرتی ہے ان کے بعد میں بڑے ہو کے جو ان کے ریلیشن شپس بننے ہوتے ہیں اس میں. اٹیچمنٹ سٹائلز کسی بھی انسان کو چینج کر دیتی ہے، یا اگر اٹیچمنٹ ریلیٹڈ اگر ایونٹس آئیں، جیسے فار ایگزامپل شروع میں تو چلے ٹھیک ہے وہ اس بچے کا کسی بچے کا اٹیچمنٹ سٹائل اگر وہ جو ہے وہ سیکیور تھا، لیکن بڑا ہوا کوئی ڈائیورس وغیرہ ہوئی یا وہ نشے کی طرف چلا گیا یا کوئی اور مسئلے وغیرہ ہوئے تو اٹیچمنٹ سٹائل چینج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسیکیورٹی کی طرف پھر بھی جا سکتا ہے. اٹیچمنٹ سٹائلز کے اوپر کلچر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کلچر کا ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، انڈیپینڈنس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. جیسے انڈیویجولسٹک کلچر ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اگر وہ بچے بہت زیادہ ماں باپ کے قریب رہنے لگے یا اس طرح سے، اور ان کو ٹوائز جو ہے وہ زیادہ تر دے دیے جاتے ہیں، وہ بچے خود جو ہے نا وہ ٹوائز کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کی طرف زیادہ اتنا نہیں وہ کیا جاتا. امریکن اور جرمن جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائل زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا جاپانیز. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا نا کہ سیکیور اور انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں، لیکن اٹیچمنٹ سٹائلز کے کچھ نئے کنسیپٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. یہ کہا یہ جاتا ہے، ابھی جو ڈسکوری ہوئی ہے ریسنٹلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹیچمنٹ سٹائلز کو آپ لوگ دو بیسک ایٹیٹیوڈ سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کس حد تک کسی بندے کی سیلف اسٹیم پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا اٹیچمنٹ سٹائل کس طرح کا رہا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کو کتنا ٹرسٹ وردی پرسیو کرتا ہے، یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس بیس پہ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا اٹیچمنٹ سٹائل کس طرح کا رہا ہوگا. 4 طرح کے اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں نیو کنسپشن کے مطابق. ایک ہوتا ہے سیکیور، ایک ہوتا ہے پری آکوپائڈ، تیسرا ہے ہمارے پاس ڈسمسنگ اوائڈنٹ، اور چوتھا ہے فیئرفل اوائڈنٹ. سیکیور وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان دوسرے کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اپنا جو ہے نا وہ خود کو بھی بڑا ویلیو فیل کرتا ہے اور اس کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. پری آکوپائڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو ٹرسٹ تو ہوتا ہے
لیکن اس کے اندر یہ والی جو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے پیار کا مستحق ہو، اور اس کو دوسروں سے الگ ہونے کا یا اکیلے پن کا زیادہ اس کو خوف بھی رہتا ہے۔ ڈسمسنگ اوائڈنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بندے میں لو ٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو انٹیمیسی ہوتی ہے اس کو وہ اوائڈ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ہائی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا دوسروں کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی بھی نہیں کرتا۔ فیئرفل اوائڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بھی کم ہوتا ہے، انٹیمیسی کو بھی بندہ اوائڈ کرتا ہے، اس کے بعد ریجیکشن کا بھی فیئر رہتا ہے بندے کو، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کے پیار کا مستحق بھی نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ریسرچ کی گئی ہے مزید اٹیچمنٹ سٹائلز کے اوپر، اور یہ بات سامنے آئی کہ جو سیکیورلی اٹیچڈ ہوتے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی فیملی کا بڑا پازیٹیو ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو انسیکیورلی اٹیچڈ جو تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کی فیملی کا انوائرمنٹ بہت زیادہ کولڈ تھا۔ جو سیکیورلی اٹیچڈ جو اڈلٹس تھے وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ ایزیلی کلوز ہو جاتے تھے، جلدی کلوز ہو جاتے تھے، اور وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپس بھی جلدی سے بلڈ اپ کرنے کی ان کے اندر ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی تھی۔ سیکیورلی اٹیچ جتنے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو انوالو کر دیا جائے کسی انسیکیور کے ساتھ تو یہ پروٹوٹیپیکلی تو مس میچ ہوتا ہے، لیکن جو سیکیور پارٹنر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے نیگیٹو افیکٹس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو انسیکیور انسان ہوتا ہے اس کو وہ آہستہ آہستہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی سی بات تھی۔ اس میں سے یہ جو 4 ہیڈنگز ہیں نا، 4 اٹیچمنٹ اسٹائل، دس از ویری امپورٹنٹ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے، آپ لوگوں کو لانگ کے لحاظ سے یہ آپ لوگوں نے اچھے سے کرنے ہیں۔ باقی سارا کنسیپچول تھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو ہیڈنگز ہیں نا یہ شارٹ کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہیڈنگز اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو پھر آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ 5 چیزیں کہ دوسرے کنکلوژن کا ہمیں کیسے پتہ چلتا، تو یہ 5 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لانگ کے حوالے سے۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا مزید ہم لوگ اس میں سوشل انفلوئنس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ باقی تھینک یو سو مچ۔